بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جتنے دوست احباب، میرے بیوہ حضرات، معتقدین حضرات اور تلامذہ جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، میں میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق اور مال اور جان میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج جو ہم بالکل شارٹ کٹ مختصر طور پر جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بہت بڑی طاقت عطا کی ہے۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے کہ جو ان کی زبان سے نکل جائے اللہ رب العزت وہ کرتا ہے۔ اللہ قرآن عظیم فرقان مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اجیب دعوت الداع، جب پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب، جواب دیتا ہوں، ٹھیک۔ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ پکاریں، اور ولیؤمنوا، اور وہ ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، اس امید پر کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی آواز کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے عاجزی ضروری ہے، انکساری ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا بے فائدہ ہے۔ پہلے ادب سیکھنا چاہیے کہ مانگنے کا ادب کیا ہے اور مانگنے کا احترام کیا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں نے نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہے، نزہۃ المجالس میں، اور یہ لوامع انوار القلوب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کنیز خریدی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک شخص نے ایک کنیز خریدی، ایک غلامہ خریدی اپنے لیے، اور اسے خرید کر گھر لائے، اور جب گھر پہنچے تو اس کنیز نے، نوکرانی نے اپنے آقا سے پوچھا کہ میرے آقا، آپ کو قرآن پاک آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اس نے کہا آپ کیا مجھے کچھ سنائیں گے؟ تو آقا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کنیز کہنے لگی کہ اللہ کے کلام میں، اس کے سننے میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی چاشنی ہے کہ اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس کا کلام اتنا میٹھا ہے تو جب وہ اپنا حسن دکھائے گا، اپنی جلوے دکھائے گا، جنت کے اندر وہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو مالک نے بستر بچھایا اور سونے کا ارادہ کیا،
تو نوکرانی نے کنیز نے پوچھا اے آقا بستر کس لیے بچھایا؟ اس نے کہا سونے کے لیے بچھایا۔ اس نے کہا اللہ سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا آپ کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ جو مالک ہے وہ جاگتا ہے اور جو ہم اس کے نوکر ہیں اور ہم سوئے رہیں؟ تو کیا اس بات پہ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ یہ بات کہہ کر وہ اللہ کی بندی، اللہ کی کامل ولیہ، اللہ کی کامل عابدہ، زاہدہ نوافل میں لگ گئی، نفلی نماز پڑھنے لگی۔ تو جب وہ نفلی نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے دعا مانگی۔ اپنی دعا میں اس نے یہ کلمات کہے، اے اللہ جو تیری محبت ہمارے ساتھ ہے، تجھے میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ وہ مالک سن رہا تھا تو مالک نے کہا اے اللہ کی بندی یوں نہ کہے، یوں کہے، یوں نہ کہے جیسے تو نے کہا ہے کہ اللہ تجھے جو تو ہم سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ، یوں نہ کہے بلکہ اس طرح کہے اے اللہ جو ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا واسطہ ہے تو ہمیں جہنم کی آگ سے۔ تو نوکرانی کہنے لگی نہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اے اللہ جو تو ہم سے محبت کرتا ہے میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ پھر اس کی وجہ بیان کی اس نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، یحبہم یعنی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ویحبونہم اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگی کہ دیکھیں اس مقدس آیت میں اللہ نے اپنی محبت جو بندوں سے کرتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا ہے اور بندوں کی محبت جو اللہ سے ہے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی ہم سے محبت ہے وہ ہماری محبت جو اس سے ہے وہ کئی درجے بڑھ کر ہے۔ ہماری محبت جو اس سے ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کی محبت ہم سے ہے۔ جب اس کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر ہے تو پھر اس کی محبت کا واسطہ کیوں نہ دیا جائے اور یوں کیوں نہ کہا جائے اے اللہ جو تجھے ہم سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے کہ تو ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ اس کی جو محبت ہے اپنے بندوں سے اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں کوئی چال نہیں ہے، اس میں کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں سے بغیر کسی لالچ کے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ہماری محبت جو اس سے ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں خلوص نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں حضوری نہ ہو، تو اس وجہ سے ہماری محبت میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی محبت جو بندوں کے ساتھ ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے فرمایا وہ اللہ کی مقرب بندی کہنے لگی، اللہ کی ولیہ کاملہ کہنے لگی کہ اے میرے مالک جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جب ہم اس کا واسطہ دیں گے تو وہ ضرور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ کے مقرب بندوں کی شان ہے کہ جب وہ اس کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، جب اس کی ذات میں وہ فنا ہو جاتے ہیں، جب وہ اس کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، ہر حال میں اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کسی بات کو نہیں ٹالتا۔ تو یہ کہنا کہ بابے تو کوئی شے نہیں ہے
بابے تو کوئی شے نہیں ہے، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اللہ نے بابوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے، بابے ہی تو ہے کہ جن کے صدقے آج دنیا قائم ہے۔ اگر یہ بابے نہ ہوتے تو یہ دنیا قائم نہ ہوتی، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں تو ہم تو عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ کے کامل ولیوں کا صدقہ تو ہے، انہی کے توسط سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کامل ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔